بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سورۃ النساء آیت نمبر 60. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات بھائی؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60. یہاں سے ایک مضمون شروع ہو رہا ہے. میں نے جو ترتیب شروع کی تھی قصص القرآن کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن سے کسی درجہ ہمارا تعلق ہو جائے. شیخ عودہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں عربوں کے اندر. وہ ایک مرتبہ اپنے شیخ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ حضرت میرا پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، دین کو سمجھنے کا دل نہیں چاہتا. تو کہا کہ کیوں؟ حضرت یہ کتاب میں نے پڑھی ہے، اس میں سے مجھے کچھ بھی یاد نہیں. تو میرا اس کتاب کو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم درس میں بیٹھے ہیں، یہاں پر کافی زیادہ درس ہوئے. میرے پاس جو اس کی ریکارڈنگ ہے، میں ریکارڈنگ دیکھتا ہوں تو 30ویں پارے کا پورا درس ہوا ہے، بڑا تفصیل کے ساتھ ہوا ہے. کہ قصص الانبیاء ہوئے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ ہوئے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہیں اتنی تفصیل سے بیان نہیں کی گئی، اور اس طریقے سے متفرق مقامات ہیں قرآن مجید کے، ان کا درس ہوا. حالانکہ ہم سست لوگ ہیں، اس کے باوجود اتنا کچھ ہو گیا. تو اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے. لیکن یاد نہیں، آپ لوگوں کو بھی یاد نہیں، اور بے شمار چیزیں ایسی مجھے بھی یاد نہیں رہتی. جب مجھے یاد نہیں ہے، درس دینے والے کو یاد نہیں، تو آپ لوگوں کو کیوں یاد رہیں گے؟ آپ لوگوں نے آب حیات بھی ہے، نہیں یاد رہتی. تو حضرت نے فرمایا کہ میاں اس کے لیے کھجور لے کے آؤ. عربوں میں رواج ہے جو بھی مہمان آتا ہے اس کو کھجور کھلاتے ہیں. تو کھجور لے کے آئے اور انہوں نے چند ایک کھجوریں کھائیں. تو کہنے لگے ہاں جی، پہلے آپ کا قد کتنا تھا؟ کہ جی اتنا تھا. تو کھجور کھانے کے بعد کتنا بڑھ گیا؟ کہ نہیں، کہ تو نہیں بڑھ. کھجور کھانے سے آپ کا رنگ صاف ہو گیا، نظر تیز ہوئی، کانوں کی سماعت میں اضافہ ہو؟ کہ نہیں. کہ کھجور کہاں گئی؟ حضرت اس سے خون بنا، جسم کے مسام بنے ہیں، جسم میں طاقت آئی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. فرمایا کہ جب کھجور کھاتے ہو تو اس سے جسم میں طاقت آتی ہے. ظاہری طور پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اندر طاقت آتی ہے. ایسے ہی مطالعہ کرنے سے اور دین کی بات سن لینے سے بھی اندر روحانی طاقت آتی ہے. انسان کو بعض موقعوں پر معلوم نہیں ہوتا کہ میرے اندر یہ روحانی طاقت آئی کہ نہیں آئی، لیکن بہرحال وہ روحانی طاقت انسان کے اندر آئی ہوتی ہے جس کا اس کو فائدہ ہوا ہوتا ہے. لیکن بعض مرتبہ وہ فائدہ محسوس نہیں ہوتا، نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ جو قرآنی واقعات ہیں، اس کا سلسلہ شروع کیا ہے. تو بعض مرتبہ ہوتا ہوگا پچھلا جو واقعہ تھا وہ تو مجھے یاد ہی نہیں، تو مجھے بھی تو یاد نہیں پیچھے ہم نے کون سا، تھوڑا سا غور کریں گے تو شاید یاد آئے.
تو یہ یاد کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے ہوتا ہے کہ جتنی دیر کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اتنی دیر کے لیے ہمیں کچھ تعلق قرآن سے محسوس ہو، کچھ تعلق قرآن سے جڑ جائے۔ حافظ قرآن ہر وقت قرآن مجید حفظ کرتا رہتا ہے، ہر وقت قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے، نہیں پڑھتا۔ جب سویا ہوتا ہے تو وہ حافظ قرآن نہیں ہوتا، سویا ہوا ہے تو اس وقت وہ حافظ قرآن نہیں ہے۔ کہ فاروق بھائی آپ نے MBA کیا ہوا ہے بطور مثال، جب آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا MBA ختم ہو جاتا ہے، ہوتا ہے اس وقت بھی MBA۔ ایک آدمی تاجر ہے، سویا ہوا ہے تو اس وقت بھی تاجر ہے۔ ایسے ہی اس وقت میں ہمیں پچھلی پرانی باتیں یاد نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن وہ ہمارے دل میں ہیں، ہمیں اس کا فائدہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ روز قیامت بھی اس کا فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ نظر بھی آئے گا۔ یہ جو مجالس ہیں اللہ کے نام کی، ان میں صرف بیٹھ جانا، اپنی دنیاوی غرض سے بیٹھ جانا، یہ بھی فائدے مند ہے۔ چھ جگہ کہ دین کی غرض سے انسان بیٹھے، اللہ کا نام سننے کے لیے بیٹھے۔ میں کوئی اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہوں کہ میری زیارت کرنے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، میری آواز سننے کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ سب اللہ کے لیے بیٹھے ہو۔ کوئی بڑے آدمی ہوتے چلو ہمیں بزرگوں کی صحبت نصیب ہو جائے، خالصتاً اللہ کا نام سننے آئے تو انشاءاللہ اللہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ جو چھوٹا سا یہ تھوڑی دلچسپ ترتیب رکھی، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارا قرآن مجید سے وقتی طور پہ لگاؤ بنے، ہمیں پتہ چلے کہ قرآن مجید میں ہے کیا۔ کل یاد نہیں رکھتا کوئی بات نہیں، لیکن آج تو پتہ چل جائے گا نا۔ ڈاکٹر کو ساری دوائیں آتی ہوتی ہیں؟ نہیں آتی اس کو۔ چنانچہ یہاں پر ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سورۃ النساء آیت نمبر 60 ہے۔ جنہوں نے قرآن کھولا ہے وہ تو دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے نہیں کھولا وہ بھی سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ بات یہ ہوئی تھی کہ بشر اور بشیر نامی ایک خاندان ہے، مدینہ میں رہتے تھے، اور یہ لوگ منافق تھے، لیکن منافقوں کا منافق ہونا ایسے واضح نہیں تھا جیسے آج واضح ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج تو پتہ ہے نا کہ وہ شخص عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، آج پتہ ہے، لیکن مدینہ کے اندر کسی کو نہیں پتا تھا، یعنی علل اعلان کسی کو نہیں پتا تھا۔ ویسے کوئی جانتا ہو کہ یہ منافق ہے، جیسے آج ہم اپنے اندر کسی کو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ شخص منافق ہے یا مسلمان ہے، آج ہم کسی کو نہیں سمجھ سکتے، ایسے ہی مدینہ کے اندر بھی لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہ شخص منافق ہے۔ وہ دیکھیں کہاں جا رہا ہے، تو ایسے نہیں سمجھ سکتے تھے۔ چنانچہ اس منافق کو منافق نہیں کہتے تھے بلکہ مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ تو جو بشر تھا اس کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ جھگڑے کے اندر انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم میری بات نہیں مانتے، میں تمہاری بات نہیں مانتا، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپس میں کسی سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ چنانچہ وہ جو ظاہری مسلمان تھا اس نے کہا ہم کعب بن اشرف سے فیصلہ کروائیں گے، اور جو یہودی تھا وہ کہنے لگا نہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیصلہ کروائیں گے۔ تو وہ جو مسلمان ظاہری تھا یعنی منافق تھا، اس نے زور دیا کہ نہیں ہم کعب بن اشرف سے کروائیں گے، کعب بن اشرف سے کروائیں گے۔ لیکن یہودی نے زور دیا کہ نہیں، کعب بن اشرف صحیح فیصلے نہیں کرتا، پہلے بھی اس نے فیصلے، وہ چونکہ عورتوں کا عاشق ہے تو وہ بہت سے مقامات پہ ایسے فیصلے کر جاتا ہے۔ چنانچہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ اب چونکہ اس کا منافق ہونا ظاہر تو نہیں تھا، تو اس نے یہودی نے کہ کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتے؟ اس نے کہا نہیں ہم مانتے ہیں، ظاہراً تو کافر نہیں، ظاہراً تو منافق نہیں تھا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، بادل نفاس تھا، آپ علیہ السلام کے پاس آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بات سنی تو بات واضح تھی، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہاں سے باہر نکلے تو یہودی خوش تھا کہ میرے حق میں فیصلہ ہوا،
تو وہ بشر کہنے لگا کہ نہیں بھائی ایسا کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ ایک دفعہ دوبارہ حضرت عمر فاروق سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. دیکھو اس کا خیال کرو نیچے تو نہیں جائے گا سیڑھیوں سے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں. تو کہنے لگے ہم حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. حضرت عمر کا اس بشر نے سمجھا کہ حضرت عمر یہودیوں کے دشمن ہیں، تو لہذا حضرت عمر جو فیصلہ دیں گے وہ میرے حق میں دیں گے، کیونکہ میں تو مسلمان تو میرے حق میں فیصلہ دے دیں گے. تو وہ کہنے لگا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ ایک فیصلہ کروا لیتے ہیں اور ہم حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. تو یہودی کو چونکہ پتہ چل چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تو حضرت عمر بھی وہی فیصلہ کریں گے. وہ تو نہیں جانتا تھا حضرت عمر کو. چنانچہ وہ لے کے گئے حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر باہر آئے. جی کیا بات ہے؟ کہ جی یہ بات ہے ہمارا آپس کا جھگڑا ہے. تو یہودی نے کہا کہ ہم پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے. حضرت عمر نے اس بشر سے پوچھا کہ اچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دیا؟ جی لیکن آپ کے پاس ہم دوبارہ فیصلہ کروانے آئے. تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں بھی آتا ہوں. حضرت عمر اندر گئے، تلوار لائی اور بشر کا سر قلم کر دیا. فرمایا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد عمر کے پاس فیصلہ لینے آئے تو عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہ ہے. سمجھ رہے؟ یہ واقعہ آپ نے بے شمار دفعہ سنا ہوگا. میں نے آج قرآن سے اس کو بتایا لیکن اس میں چند اور باتیں بتانا چاہتا ہوں، چند اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. واقعہ یہ مکمل نہیں ہوتا، کچھ آیات اس سے آگے چلتی ہیں. بشر کے خاندان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ بشر جو تھا اس کو آپ کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ مصالحت کے لیے چونکہ آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو اب فیصلے دینے کے بعد تو مصالحت نہیں ہو سکتی تھی. تو وہ اس نیت سے حضرت عمر کے پاس گیا تھا کہ حضرت عمر سے بات کر کے مصالحت کر لی جائے کہ کچھ حصہ میں لے لوں کچھ حصہ یہ لے لے. معاملہ کیا تھا واللہ اعلم، کئی کتابوں میں نہیں لکھا کیا معاملہ تھا. تو کچھ حصہ یہ لے لے کچھ حصہ میں لے لے تو مصالحت کر لیتے، سارا کا سارا یہودی کو مل جائے، یہ اس کی غرض نہیں تھی. تو لہذا حضرت عمر نے غلط فہمی میں بشر کو قتل کر دیا. لہذا ہم حضرت عمر سے قصاص تو نہیں مانگتے کہ دشمنی میں قتل نہیں کیا، لیکن ہمیں خون بہا دیا جائے، فدیہ دیا جائے، 100 اونٹ دیے جائے. تو ان مواقع پر یہ آیات نازل ہوئی. الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو یزعمون جو یہ دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا. یہ کہتے تو یہ ہیں لیکن حال کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے کافر کریں، چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے یہودی کریں. وقد امروا، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ ان یکفروا، کہ یہودیوں کو فیصلوں کا انکار کریں، کفار کے فیصلے کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ان فیصلوں کا انکار کر کے أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ ان کو گمراہ کرے دور کی پرلے درجے کی گمراہی میں. سمجھے جی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں کہ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ. تو رأیت المنافقین، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے یصدون عنک صدودا، کہ یہ درمیان میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. سمجھ؟ فکیف اذا اصابتهم مصیبہ، اب پھر دیکھو ان کا کیا حال ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبت آئی ہے بما قدمت ایدیہم، اپنی حرکتوں کی وجہ سے. بتا دیا کہ بشر کی حرکت کی وجہ سے حضرت عمر نے قتل کیا، جو بالکل صحیح کیا تھا. ثم جاؤک، پھر آپ کے پاس آتے یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ان اردنا الا احسان و توفیقہ، کہ ہمارا ارادہ تو بس مصالحت کا تھا،
آپس میں جوڑ کا تھا، نیکی کا تھا اور آپس میں جوڑ کا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے. فاعرض عنہم، اب ان سے اعراض کیجیے، ان کی بات مت مانیے. وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجیے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کو تنہائی میں لے جا کے مناسب بات کہیے. یہ ترجمہ ہو گیا. ابھی میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا، آپ نے ترجمہ اس غرض سے دیکھا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا جی؟ اب ذرا دوبارہ دیکھیں ترجمے کو. الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے دیکھا ان پاکستانیوں کو، ان مسلمانوں کو، ان سعودی عرب والوں کو، ان ترکی والوں کو، آتے ہیں نا بھی، غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں. الی الذین، ان لوگوں میں کوئی بھی آتا ہے، میں بھی آتا ہوں، آپ بھی آتے ہیں، فیض بھائی بھی آتے ہیں، خالد بھائی بھی، بکر بھائی بھی، عمر بھائی بھی، سب آتے ہیں جی. یزعمون، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کیا ہے؟ انہم آمنوا بما انزل الیک، جو اس بات پر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ سے پہلے پہ نازل ہوا. جی آج کے مسلمان دعویٰ کرتے ہیں. جی آج کے مسلمان کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پیغمبروں پر ایمان لائے، فرشتوں پر دعویٰ کرتے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے کفار کریں. ہماری عدالتوں میں فیصلے کون سے ہوتے ہیں؟ ہاں جی، ہماری کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہدایت کے فیصلے، بخاری کے فیصلے، قرآن کے فیصلے لکھے ہیں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں کہاں کے فیصلے ہوتے ہیں؟ ہمارے فیصلے کفر کے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں. ہمارے فیصلے شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے. یہاں ایک اکیلا بشر تھا اور اس کے پیچھے کتنے لوگ آ گئے. اگر ان کے اوپر بات کرو حجاب اور پردے کی تو ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ مولویوں کا دین، مولویوں کا طریقہ. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ فیصلے کافروں کے ہیں. ہمارے اوپر جو فیصلے مسلط ہیں یہ کافروں کے فیصلے، مسلمانوں کے فیصلے نہیں. اور کہنے کو بتانے کو یہ مسلمان حکمران. اس سے تھوڑا سا آگے ہیں. جو قرآن میں دیکھ رہے ہیں ان کو ٹھیک ہے، جو نہیں دیکھ رہے میں ان کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. اللہ اللہ. آیت نمبر 65. یہ آیت نمبر ہم نے 60 سے شروع کیا، ترجمہ ہم نے 62 تک کیا. آیت نمبر 65 کی طرف آئیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فلا وربک، مجھے تیرے پروردگار کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کے فیصلے کو اپنے اختلافات میں مانے، نہ صرف مانے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور مما قضیت، اور پھر جو آپ اس کے درمیان فیصلہ کریں اس فیصلے کے بارے میں ان کے دل میں ذرہ برابر حرج نہیں آنا چاہیے. سمجھ رہے ہو جی؟ ذرہ برابر تنگی نہیں ہونی چاہیے. شریعت کا یہ حکم تو بڑا سخت ہے جی، شریعت کا یہ بات تو بڑی سخت ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں ہے. شریعت کی یہ بات تو بڑی ہارڈ ہے ہمارے لیے، اس پہ عمل کرنا تو بڑا مشقت والا ہے. ایسی بات کہنا یہ اس آیت کے کتنا سخت خلاف ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے دلی رغبت اور رضامندی ہونی چاہیے. سمجھے جی؟ دلی رغبت کے ساتھ وضو نہیں ہے تو وضو کرے، دلی رغبت کے ساتھ نماز پڑھے، دلی رغبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، دلی رغبت کے ساتھ اللہ کے فیصلے کو. نماز کا فیصلہ اللہ کے نا کہ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، نظر کی حفاظت کرنا فرض ہے، دل کی حفاظت کرنا فرض ہے، پردہ کرنا فرض ہے. یہ تو اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کو دلی رغبت اور رضامندی کے ساتھ نہ ماننا یہ کیا ہے؟ ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک دلی رغبت
اور رضامندی کے ساتھ اللہ کا حکم نہیں مانے گا. سمجھ رہے جی؟ چلے جی میں ایک اور قصہ سنا دیتا ہوں. اسی آیت پہ ہم آ تو گئے ہیں، چلے ایک اور بات سنا دیتا ہوں. حضرت، مجھے صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور ایک یہودی کا آپس میں جھگڑا ہوا. جھگڑا یہ ہوا کہ حضرت زبیر بن عوام کا کھیت یہ ہے، حضرت زبیر بن عوام کا کھیت یہ ہے، اور جو یہودی ہے اس کا کھیت یہ ہے. ٹھیک ہے جی. پانی آتا ہے یہاں سے. آپ لوگوں میں سے کسی نے کھیت دیکھے؟ نہیں دیکھے تو میں بتاتا ہوں. پانی آتا ہے یہاں سے، یہ پانی آتا ہے تو کھیتوں میں چلتا چلا جاتا ہے. اب اس کھیت والا پانی کو یہاں روکتا ہے، اپنے اس علاقے کو اس علاقے کو لگاتا ہے. پھر پانی یہاں روکتا ہے پھر یہاں سے چھوڑتا ہے، اس کو بند کرتا ہے، اپنے اس علاقے کو اپنے یوں پورا کرتے 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 پورے کھیت کو پانی لگایا. پورے کھیت کو پانی لگانے کے بعد پھر اب اپنے کھیت کے ناکے بند کر لیتا ہے اور اگلے کھیت کے لیے ناکے کھول دیتا ہے. سمجھ لیں؟ اب یہودی کا کھیت یہ تھا اور حضرت زبیر بن عوام کا کھیت یہ تھا. تو یہودی کہنے لگا جی آپ نہ پہلے مجھے پانی لگانے دو. تو حضرت زبیر کہنے لگے بھائی میں کیوں پانی لگانے، پہلے میرا کھیت آتا تو میرا حق پہلے ہے، میں پانی جانے دوں گا نہیں، پہلے میرا بھر جائے پھر اس کے بعد. حضرت زبیر بن عوام پھر اگلے والا کہے گا کہ میرا بھرنے دو، پھر اس سے اگلے والا کہے گا میرا تو نمبر ہی نہیں آئے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو وہ یہودی چلاک ہوشیار ہوتے ہیں. یہودی کہنے لگا کہ بھئی مجھے پہلے پانی لگانے دیں، میری ضرورت ہے. حضرت فرمایا میری بھی تو ضرورت ہے نا، ہماری بھی فصل پک رہی ہے تو میری بھی ضرورت ہے، تمہاری بھی ضرورت ہے، لہذا پہلے میں لگاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ہمارے قانون کے مطابق پہلے والے کا حق پہلے ہے، لہذا اس کو لگانے دیا جائے. تو یہودی کہنے لگا کہ بھئی اپنے پھوپھی کے بیٹے کو پہلے حق دے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مصالحت کروائی تھی کہ بھی پہلے تم لگا لو کچھ کھیت کو جہاں ضرورت ہے، بقیہ اس کو دے دینا. تو وہ چاہ رہا تھا کہ پہلے مجھے اپنے پھوپھی کے بیٹے کے لیے فیصلہ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوا. آپ نے فرمایا بیٹھو. بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا زبیر اپنے پورے کھیت کو پانی دو، اور پورے کھیت کو پانی ایسے دو کہ پانی جو ہے وہ ناکوں سے بہنا شروع ہو جائے. جب ناکوں سے بہنا شروع ہو جائے پھر اس کو پانی دینا. اب اس طریقے سے پانی دینے میں یہودی کی ساری فصل چلی جانی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بھی کرتے تو اس کا یہ حق ہے، کیونکہ پہلے والے کا حق پہلے ہے، اس کے بعد دوسرے والے کا حق. تو آپ نے فرمایا پہلے تو میں نے مصالحت کروائی تھی، اب میں فیصلہ دے رہا ہوں کہ تم ایسے کرنا. تو وہ یہودی وہاں سے اٹھا اور اٹھ کے چلا گیا. جب باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا کہ کس کے حق میں فیصلہ ہو. تو یہودی کہنے لگا کہ اپنے پھوپھی کے حق میں فیصلہ، اپنے پھوپھی کے بیٹے کے حق میں فیصلہ دے دیا. ہمیں دیکھو ہمیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو. تمہارے 70,000 بندوں نے اپنے آپ کو قتل کر دیا تھا، تو ان کو ملے تو ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ نے آگے فرمایا کہ ان میں کچھ ایسے بھی ہیں، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اگرچہ تھوڑے ہیں کہ جن کو ہم حکم دے دیں کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو وہ کر گزریں گے. چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے کہ اگر اللہ کا حکم ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو میں اسی لمحے اپنے آپ کو قتل کر دیتا. حضرت عمر فرمانے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا، اگر اللہ کا حکم ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو ہم اسی لمحے اپنے آپ کو قتل کر دیتے، ہم دیر نہ لگاتے. اور بھی کئی ایک صحابہ نے ایسی، حضرت زبیر بن عوام نے بھی یہ بات کہ اگر ہمیں اللہ کا حکم ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو تو ہم اسی وقت اپنے آپ کو قتل کر دیتے. یہ آیت سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے کیا ہمارے دل میں جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر اللہ کا ہمیں حکم ہوتا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو تو ہم کر دیتے. میں
یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر مسلمان کے دل میں یہ داعیہ ہو، اگر اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو تو کروا دیں گے. کوئی صحیح مسلمان ہو، کوئی بہت زیادہ ایمان اور پکا ایمان والا اور اللہ تک پہنچا ہو اور نیک اور بزرگ اور متقی پرہیزگار، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ تو کر ہی دے گا، لیکن میں اپنے جیسے کچے ایمان والوں کی بات کروں. اگر اللہ کا حکم ہوتا تو اگر نہیں بھی آ رہی نا بات تو اللہ کے نبی کی بات کا دل اس بات پہ خوش ہوا. جب یہ آیت پتہ چلے تو دل سے کہہ دینا چاہیے کہ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو ہم بھی اپنی جان اللہ کی ذات پہ قربان کر دیتے. اللہ نے حکم دیا اپنی جان نہیں کرو بلکہ جانور کو قربان کرو، لہٰذا ہم اس لیے جانور کو قربان کرتے. چنانچہ یہ آیت اس آیت میں یہ واقع ہے کہ لو ان كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوا الا قلیل منهم، نہیں کرتے لیکن تھوڑے بہت ان میں سے کرتے. اور جب صحابہ نے سنا تو صحابہ نے کہا ہم کرتے اگر اللہ ہمیں حکم دیتے. یہ آیت نمبر 66 ہے. ولو انہم فعلوا، اگر وہ ایسا کر دیتے ما یوعظون به، جو ان کو نصیحت کی گئی، لکان خیر لہم واشد تثبیتا. تو یہودی کو ایک منہ توڑ جواب دیا کہ تم کیا سمجھتے ہو مسلمانوں کو، اگر مسلمانوں کو یہ حکم دیا جاتا تو مسلمان بھی اپنے آپ کو قتل کر دیتے، لیکن مسلمانوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی کہ ان کو کہا جائے کہ اپنے آپ کو قتل کرو. تو لہذا اور دوسری بات اس میں بڑی بات یہ ہے کہ تمہیں تو سزا کے طور پہ یہ بات کہی گئی تھی، مسلمانوں کو سزا کے طور پر بھی نہیں کہی گی، ویسے ایک احتمال کے طور پہ کہی گی. اور مسلمانوں نے خود کو پیش کیا کہ ہم اپنے آپ کو قتل کرنے کو تیار ہیں، اگر اللہ کا حکم ہوگا تو ہم اپنی جان لینے سے روکیں گے نہیں. تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک اور عظیم الشان موقع ایسا آ گیا. دوسری جگہ پر ایسا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جا رہے تھے، بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ انا لمدرکون، کہ ہم پکڑے گئے، آپ نے ہمیں پکڑوا دیا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا ان اللہ معی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا. جبکہ دوسری طرف یہ ہیں لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل، لاکھوں کی تعداد میں 12 قبیلے ہیں، اور ہر قبیلے کے بارے میں آتا ہے کہ 1,40,000 کا قبیلہ تھا. تو یہ 12 قبیلے ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ. تو ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ موسیٰ کسی ایک کے بارے میں حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی. لیکن یہاں پر اکیلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کفار غار کے دہانے پہ آ چکے ہیں. تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں. تو یہ یہاں پر اس واقعے کو بیان کیا گیا. خیر جو لمحہ فکریہ جو میں نے یہاں ذکر کیا ہے وہ ان دونوں واقعات کا خلاصہ ہے کہ یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں، لیکن وہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن فیصلے اللہ کی مرضی کے اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے. تو یہ کیسا سچا مسلمان ہے، یہ کیسا پکا مسلمان ہے؟ تو اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ان فیصلوں کے مطابق ڈھالیں جو فیصلے اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں. جو فیصلے اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں کوشش کریں. مطلب یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں، اللہ کی فرمانبرداری کی طرف کریں. اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بس اتنا ہی ہے. انشاءاللہ آگے میری کوشش ہوگی ہم سورہ کہف شروع کریں. سورہ کہف میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، حضرت خضر کا واقعہ ہے، اور ذوالقرنین کا واقعہ ہے. انشاءاللہ اس کے حوالے سے تفصیل بات ہوگی. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا سننے والے ہم سب محتاج ہیں. ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. اپنی محبت، اپنے تعلق، اپنی دوستی، اپنی یاری، اپنے پر فداکاری، اپنا ملنا، اپنا تعلق رکھنا اللہ ہم سب کو عطا فرمائیے. ہم گنہگار ہیں، گندے ہیں، ناشکرے ہیں، بے صبرے ہیں.
اللہ جی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ یہ مشکلات ہمارے سروں پر پڑی ہوئی ہیں، اپنے اعمال کی شکل میں، کرونا کی شکل میں، برائیوں کی شکل میں، معیشت کی تنگی کی شکل میں، حالات کی پریشانی کی شکل میں۔ اللہ اللہ ہماری مدد فرمائیے، اللہ جی ہماری مدد فرمائیے، اللہ جی مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ ہم بے کس اور بے یار و مددگار ہو چکے ہیں، ہم بے کس بے یار و مددگار ہو چکے ہیں۔ کعبۃ اللہ بھی دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، وہ مسلمان جو مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے۔ مسجد نبوی بھی انہی کے ہاتھوں میں ہے، جنہوں نے اس کو ویران کر کے رکھ دیا، جنہوں نے تیرے نبی کے روزے کو ویران کر کے رکھ دیا، حرم کعبہ کو ویران کر کے رکھ دیا۔ اللہ ہم بے کس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں۔ ہماری معیشت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو دوسروں کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، جو دوسروں کے اشاروں پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آج غریب بھوکا سوئے گا اور آج غریب کا پیٹ خالی ہوگا۔ اللہ جی آپ ہماری دستگیری فرمائیے، آپ ہماری مدد فرمائیے، اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے۔ مسلمان بے کس ہوتا جا رہا ہے، لاچار ہوتا جا رہا ہے، اس کا ایمان بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ آپ ہم مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ ہماری آپس کی نفرتیں ہیں، کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے کہ وہ ایسے نماز پڑھتا ہے، کوئی کسی سے نفرت کرتا ہے کہ وہ ایسے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ ہمارے درمیان یہ نفرتیں ختم فرمائیے، آپس میں محبتیں، آپس میں تعلقات، آپس کی محبتیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھ جائیں، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھ جائیں۔ ہمیں ایسا مسلمان بنائیے، ہمیں ایسا اپنا تعلق نصیب فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم لوگوں میں جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کلی عطا فرمائے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ ہماری جو بھی حاجات ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے پورا فرمائیے۔ تیرے سامنے ان حاجات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ نے ان حاجات کو ہمارے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجیے۔ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تیرے بندے ہیں، کمزور بندے ہیں، لاچار بندے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائیے، اللہ جی ہماری مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنے پیار کے، محبت کے، تعلق کے قابل بنا دیجیے۔ ہمارے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرمائیے۔ ہمارے ڈاکٹر خالد بھائی، اے اللہ ان کی تمام تکلیفیں دور فرما دیجیے۔ خالد محسن بھائی ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، اے اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ کہ بھائی کو اللہ اپنے قرب جوار میں خاص مقام عطا فرمائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں، آپ کی زیارت، آپ کے صحابہ سے ملاقاتیں نصیب فرمائیے۔ ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ جنت میں اولین داخلہ نصیب فرمائیے۔ نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، کہ والدین کو صحت کلی، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہم سب کو اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرمائیے۔ ہم گندے ہیں، گنہگار ہیں، لاچار ہیں، لیکن اللہ ہمارے دل کی خواہش ہے کوئی ایک نقطہ آپ کے دین کا کام کر سکے، کوئی ایک ذرہ آپ کے دین کا کام کر سکے۔ اللہ ہماری اس کوشش اور کاوش، نکمی سی کوشش اور کاوش کو قبول فرمائیے۔ جو لوگ اپنے گھروں سے آئے ہیں، وقت نکال کے آئے، ان کے آ جانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیے۔ اس کو میرے حق میں، اس کو ان سب کے حق میں ذریعہ نجات بنائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
ونسكن